میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے احسان جتلایا ہے اور فرمایا کہ اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان۔ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے تمہیں ایمان کی روشنی نصیب فرمائی ہے، اور سچی بات یہ ہے جسے اللہ یہ ایمان کی روشنی نصیب فرما دے، اس کے دنیا کے مزے آخرت کے مزے ہو گئے، جسے یہ روشنی مل گئی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ کافروں کی زندگی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں راستہ سلجھائی نہیں دیتا، کہیں امن نہیں ملتا، کہیں خوف، کہیں امن نہیں ملتا، کہیں اطمینان نہیں بنتا، کہیں حالات سنورتی ہوئی نظر نہیں آتے، کوئی امید کی کرن نہیں ہے، کس پہ بھروسہ کریں؟ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ اندھیرا ہی اندھیرا ان کی زندگی میں، اس حد تک ہاتھ نکالیں ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہا کہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے، اور جسے اللہ روشنی سے محروم کر دے اس کی زندگی کسی گلی میں، اور اس کی زندگی کسی حصے میں، اور اس کی زندگی کسی رات اور دن میں، اور اس کی زندگی کسی شعبے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہو سکتی۔ اور اندھیرے میں خوف ہوا کرتا ہے، اندھیرے میں خوف ہوا کرتا ہے، اندھیرے میں بے چینی ہوا کرتی ہے، اندھیرے میں بے سکونی ہوا کرتی ہے، اندھیرے میں پریشانی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان کی روشنی سے محروم ہیں ان کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو۔ یحسبون کل، ہر افواہ، ہر تخیل، ہر خیال اس کو سمجھتے ہیں یہ میرے اوپر کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے، کہیں سے کوئی افواہ ہو یہ سمجھتے یہ میرے خلاف ہے، اس سے میرا کیا بنے گا؟ کہیں سے کوئی خبر آ جائے یہ اس سے سمجھتے یہ میرے خلاف ہونے والا ہے۔ اجنبی تخیل، خیالات اس کی زندگی کے اندر اضطراب پیدا کر رہے ہیں، پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، بے سکونی پیدا کر رہے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم۔ جب ایمان کے روشنی سے آدمی محروم ہونے لگتا ہے تو ہر افواہ اسے ستاتی ہے، ہر خبر اسے پریشان کرتی ہے، ہر حالت اسے بے چین رکھتی ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم۔ اور بس اوقات اس کو اجنبی بلا وجہ کے خیالات ستاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا جسے اللہ نے ایمان کی روشنی نصیب فرما دی اس کے تو مزے ہی ہو گئے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا تمہیں کہ اللہ نے تمہیں زندگی میں ایمان کی روشنی دے دی۔ یہ تو مزے ہی ہو گئے، یہ ایسے مزے ہیں کہ اس کی زندگی کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتی، اس کی زندگی کبھی خوف زدہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کی زندگی کبھی پریشانیوں میں گزر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس تو بہت بڑی روشنی ہے۔ ایک حکیم بیمار ہوئے اور ان کے بھائی آ کے ان کی افسوس کرنے لگے کہ آزمائش میں، تو حکیم صاحب نے کہا میں نے ایک نسخہ تیار کیا ہے جس کے اندر 6 اجزاء ملا دیے اور مجھے اس سے بڑی صحت مل رہی ہے۔ وہ مبتلا آزمائش تھے، کسی آزمائش میں گرفتار تھے، تو لوگوں نے آ کر عیادت کی، تیمارداری کی، افسوس کا اظہار کیا، کہا میں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے اور اس کے اجزاء 6 ہیں، بڑے مزے کی زندگی ہے۔ کہا کون سا؟ کہا اس میں پہلا جزو جو میں نے ڈالا ہے اس نسخے میں وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرما ایک تو میں نے یہ اس میں جز ڈالا، دوسرا جز میں نے یہ ڈالا کہ میں نے یہ جان لیا ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے وہ مجھ سے ٹل نہیں سکتا، آرام سے بیٹھا ہوں۔
جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے وہ مجھ سے ٹل نہیں سکتا. کہنے لگا اور کا تیسرا اس کے اندر جز یہ ڈالا کہ صبر کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے صبر پہ بہت کچھ ملے گا، میں نے صبر کر لیا. چوتھا اس کے اندر میں نے ایک چیز اور ڈال دی، مجھے پتا ہے اگر صبر نہیں کرو تو کیا ہو سکتا ہے، اس لیے مطمئن بیٹھا ہوں. اور پانچویں چیز یہ ڈالی کہ اللہ نے اس حالت میں رکھا ہے، اس سے بدتر حالت بھی آ سکتی تھی. اور اس نسخے کا چھٹا جز یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. مجھے یقین ہے ایک نیا اسٹیج بھی آئے گا، ایک زندگی کا حصہ اور بھی آئے گا جہاں مجھے ان تمام تکلیف کے بعد آسانیاں ملیں گی، اس لیے بڑا مطمئن بیٹھا ہوں. اور یہ ایمان کی روشنی کے بغیر یہ نسخہ تجویز تیار ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کی روشنی کے بغیر یہ نسخہ تیار ہو ہی نہیں سکتا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے. مسلمان صاحب ایمان ہو اور وہ اس نسخے کو استعمال کر رہا ہو اور پھر اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا غم اسے کھائے جائے، اس کی زندگی میں پریشانی میں گزرنے لگ جائے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تدبیر ضرور کرے گا، حفاظت ضرور کرے گا، لیکن اس انجان خوف کو اپنی زندگی کا غم نہیں بنائے گا، اپنی زندگی کی بیماری نہیں بننے دے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے. کون تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ کوئی بھی تو نہیں تھا. اور جب اتنی بڑی آگ جلائی کہ اوپر کا پرندہ اڑتا تو وہ بھی آگ کی تپش سے اندر آ جاتا. منجنیق سے آدمی کو ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر جب سب واسطے کٹ گئے اور سب تعلقات ختم ہو گئے اور سب پہ جسے کہیں کہ امیدیں سب سے ختم ہیں، تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ، میرا اللہ مجھے کافی. حسبنا اللہ، میرا اللہ مجھے. بڑا اعصاب کو طاقت دیتا ہے، بڑی توانائی زندگی میں آتی ہے، بڑی امید زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے. غم چھٹ جایا کرتے ہیں، خوف اندیشے نہیں رہتے زندگی میں، زندگی کی بے چینی بے سکونی اٹھ جایا کرتی ہے، مطمئن زندگی گزارتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو میرے عزیزو، اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، اس روشنی کی قیمت سمجھیں، اس روشنی کی قیمت سمجھیں. یہ ایمان کی روشنی ہوگی تبھی یہ نسخہ تیار ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہے، زندگی میں صبر آ جائے، تقدیر پر ایمان آ جائے، اور یہ خیال رہے کہ اس سے بڑی بھی تو آفت آ سکتی تھی. یہ یقین رہے کہ ایک اور حالات آنے والے. دنیا ہے، کافر ایک جرمن گزرا ہے، اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی کا جو ڈرامہ ہے نا، یہ مکمل نہیں ہوا. کافر اس لیے کہ اس کا ایک سین اب تک باقی ہے. اور وہ کیا؟ اس لیے کہ یہاں مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا، عادل کو بس اوقات انصاف نہیں ملتا، سچے کو بس اوقات اس کی سچائی کا بدلہ نہیں ملتا، محنت کرنے والے کو بس اوقات اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے بعد ایک اور اسٹیج ہے جہاں عادل کو انصاف ملے گا، سچے کو سچائی کا بدلہ ملے گا، محنت کرنے والے کو اس کی مزدوری ملے گی، مظلوم کو بدلہ دلایا جائے گا، ظالم کو سزا ملے گی، بد کردار کا انجام برا ہوگا. کافر ضمناً آخرت کی زندگی کا اقرار کر رہا ہے، اور مسلمان اس کے پاس تو ویسی ایمان کی روشنی ہے، وہ تو بڑا مطمئن بیٹھا ہوتا ہے. وہ بڑا مطمئن بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک زندگی آنی جہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو میرے عزیزو، دو قسم کی زندگیاں قرآن بیان کر رہا ہے. ایک زندگی ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے ان کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خوف ہی خوف ہے، بے چینی ہے بے چینی ہے،
بے سکونی ہے، بے سکونی ہے، پریشان حال. ہاں؟ اور ایک وہ جس کی زندگی میں ایمان کی روشنی ہے، جس کی زندگی میں ایمان کی روشنی ہے، اور اس ایمان کی روشنی میں وہ اپنے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر رہا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کے حالات کیا ہونے والے، لیکن مجھے اپنے اللہ کی ذات سے امید ہے، ہو سکتا ہے وہ کل کے حالت میرے لیے بہتر کر دے، میرے ملک کے بہتر. اس اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ہاں، تو کل کی حالت سوچ کے آج کو غم میں نہیں ڈالتا، کل کے حالات کو سوچ کر آج کی زندگی کو بے چین نہیں کرتا. آج کا نادان انسان مستقبل کو حال بنا رہا، حالانکہ پتہ نہیں مستقبل اسے ملنا بھی ہے نہیں ملنا. اس مستقبل کو سوچ سوچ کے اپنا حال بھی خراب کر رہا، آج کی زندگی بھی خراب کر رہا. اسے لوگ کہتے ہیں منصوبہ بندی. ارے منصوبہ بندی مسلمان کیا کرتا ہے کہ اتنا سوچتا ہے کل کے لیے کہ جس سے اس کی آخر آج کے دن خراب نہ ہو. یہ منصوبہ بندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے کہ کل کو اتنا سوچ رہا ہے کہ جو آج کے سکون ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جو آج کا چین ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جو آج کی نیند ہے وہ بھی ختم ہو جائے، کل نہ ملے اور آج کا چین بھی گیا. ہاں، ایمان کی روشنی سمجھاتی ہے کہ اپنے اللہ کی تدبیر کرو، انتظام کرو، لیکن حسبنا اللہ کے ذات پہ اعتماد کرو، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو. ہاں، اس پہ بھروسہ رکھ کے زندگی گزارو، تب زندگی بنے گی. ورنہ میرے عزیزو، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے ایمان کے بغیر. یہ اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو خوف زدہ رہنے والے ہیں. خوف زدہ کون ہے؟ فرمایا جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے، ان کی زندگی میں خوف ہی خوف ہے، بے سکونی ہی بے سکونی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے. اور مسلمان جس حالت میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حالت بھی میرے سنورنے کے لیے، میں اللہ کی تقدیر پہ دل و جان سے راضی ہوں، دل و جان سے راضی ہوں اس پر. تو ایک زندگی صاحب ایمان کی ہے اور ایک زندگی اس کی ہے جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے. محاسبے کی گھڑی ہے، یہ وقت محاسبے کا ہے کہ میری زندگی کس سانچے میں گزر رہی ہے، میری زندگی کس سانچے میں گزر رہی ہے، کہ مجھے اپنے رب کا سہارے پر کتنا اعتماد اور یقین ہے. اس لیے قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے انسان اپنے جسم کے گندگی کو اور جسم کے پھوڑوں کو زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے دل کی گندگیوں کو دور کرے. اس لیے کہ جسم کی گندگی دور نہ بھی ہوئی ہاں تو وقتی نقصان ہے، لیکن اندر کی اگر گندگی دور نہ ہوئی، اندر کا نفاق ختم نہیں ہوا ہاں اور اندر کی بے دینی ختم نہیں ہوئی، تو اس کی زندگی کا ذرا ظاہر بھی خراب ہو جائے گا. اندر بے چینی ہو اور اندر پریشانی ہو تو دسترخوان پہ لگے اور سجی نعمتیں بھی اچھی نہیں لگتی. اندر بے چینی اور فکر موجود ہو تو بڑا کاروبار بھی کاٹنے کو دوڑتا ہے. اندر بے چینی اور بے سکونی ہو تو بڑا گھر بھی پریشان کرتا ہے. تو اندر کی زندگی کو سنوارنے کے لیے محاسبہ کرنا ہے کہ آج میرا اپنے اللہ کی ذات پہ اعتماد کتنا ہے. اس لیے اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ ساری نعمتیں میری ایک طرف، لیکن ایک بڑا انعام جو اللہ نے اہل ایمان کو دیا، یمن علیکم من ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی روشنی دے دی، ایمان کی روشنی مل گئی. یہ اللہ کا بہت بڑا ایمان ہے. اس لیے اس روشنی کو بڑھانے کی فکر کیجیے. اس بڑھانے کو جتنی روشنی بڑھے گی اتنی زندگی کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اتنی زندگی کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی. اللہ جو کہہ رہا تطمئن القلوب، جن کے پاس بڑھیا روشنی ہوتی ہے اللہ کی یاد کی، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں.
تطمئن القلوب. حالات ان پر بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو کسی نے کچھ کہا بھائی الحمدللہ الحمدللہ، بینائی گئی عقل تو سلامت ہے، جو کھا رہا ہوں اس کی لذت ذائقہ تو محسوس کر رہا ہوں، دانش و ذکاوت تو موجود ہے، میری زبان کے اندر گلائی تو موجود ہے، سماعت تو الحمدللہ اب بھی محفوظ ہے. ایک نعمت گئی ہے، ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، الحمدللہ مطمئن بیٹھا ہے. اللہ رب العزت جو آج مجھے اور آپ کو کھلا رہا ہے، کیا 12 سال 15 سال پہلے یہ سب کچھ تھا؟ کہاں سے اٹھائے اللہ نے، کتنی نعمتیں دے دی ہیں اور کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے. جو اتنا اللہ نے کچھ دے دیا تو میرے عزیزوں، بجائے شکوے کے، بجائے حالات کے تجزیہ کرنے کے، بجائے خوف پھیلانے کے، کرنے کا کام یہ کہ اس وقت میرے دل کی کیفیت اللہ کی ذات سے کیا ہے. افواہیں، نہ خود افواہوں سے پریشان ہوں اور نہ خود افواہیں پھیلائیں. افواہوں سے پریشان ہونے والے اللہ نے فرمایا ان کے پاس بھی ایمان کی روشنی کی کمی ہے، اور جو افواہیں پھیلاتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی فاسق فاجر آدمی کوئی خبر دے، یہ ذرائع ابلاغ کیا سارے بزرگ ہیں اللہ والے، جو فاسق فاجر خبر دے فرمایا پہلے اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر لو، زبان سے نہ نکالو آگے بات، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. وقت کا تقاضا کیا ہے؟ وقت کا تقاضا یہ کہ اس کی زندگی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد کتنا ہے، اس سے تعلق کتنا ہے. یہ زندگی بنانے کا طریقہ ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، ہر شخص اپنی ذات سے، ہر شخص اپنی ذات سے اپنی زندگی خوبصورت بنا سکتا ہے. ہر شخص آدمی اپنے اندر کی زندگی خود خوبصورت بنا سکتا ہے. ارد گرد کے حالات بہت سارے ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے اختیارات میں نہیں ہیں، لیکن یہ دل میرے اختیار میں ہے، میری زندگی میرے اختیار میں ہے، میرے خیالات میرے اختیار میں ہے، میرے 24 گھنٹے کی زندگی میرے اختیار میں. سچ کہہ رہا ہوں، اسے سنبھال کے استعمال کر لیں، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، سبز و شاداب ہو جائے گی. ایک موٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر گھڑی کو آپ گلاس میں ڈال دیں اور گلاس میں ڈالنے کے بعد اوپر بھی اس کے پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے، دائیں بھی پانی ہے، بائیں بھی پانی ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں یہ گھڑی واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا، اندر پانی نہیں جاتا، حالانکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے. تو سچ کہہ رہا ہوں، ارد گرد کے حالات کیسی بھی کیوں نہ ہوں، اگر اندر ایمان کی روشنی سلامت ہے، اللہ سے تعلق موجود ہے، اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دے گا. یہ پتھر پہ لکیر ہے، اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دے گا. نہیں آئے گا اندر غم، نہیں آئے گی اندر پریشانی، نہیں راتوں کی نیندیں اڑیں گی، نہیں زبانوں پر شکوے آئیں گے. حسبنا اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے. وہ ہے نا اللہ، اور پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ ہے. وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا سکتا ہے، وہی اللہ ہے نا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن کے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے. وہ اللہ آج بھی اپنی پوری قدرت طاقت کے ساتھ موجود ہے. ہاں ہم اس کے بن جائیں، ہم اس کے بن جائیں، وہ اللہ آج بھی راستہ دینے کے لیے تیار ہے، آج بھی میری زندگی سنوارنے کے لیے تیار ہے. اس لیے میرے عزیزوں، کرنے کا کام یہ ہے اللہ کے لیے. جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، بجائے جو اصل مرض ہے اور جو اصل حل ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی. وقت کی پکار ہے، آؤ اللہ کے در پہ آ جاؤ. وقت کا تقاضا ہے، آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو. ہماری باتیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ملاؤں کی باتیں ایسی ہی ہوتی. ہاں بھائی، کافروں کی زندگی گزار کے 60 سال ہو گئے، بتاؤ کیا کمایا ہے؟ کافروں کی زندگی، ثقافت، معاشرت، ہاں رہن سہن، تعلیم، نظام، کافروں کی زندگی گزار رہے نا 60 سال سے. سارا نظام کافروں کو اپنا رکھ کیا ملا ہے؟ اب کچھ قرآن کی بھی مان لے، اللہ کی بھی مان لے،
اور قرآن کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو بھی کچھ مان لے کہ آؤ اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَيَّ، آؤ میرے طرف رجوع کرو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے طرف آ رہے تو ان کے پیچھے چل پڑو، نجات مل جائے گی۔ تو میرے عزیزو، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے وقت ضائع کریں تجزیوں میں، تبصروں میں، افواہوں میں، اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ جہاں بیٹھیں، دفتر میں، دکان پہ، بازار میں، اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ خوف، ارے مسلمان اور خوف زدہ کوئی جوڑ ہے؟ ساری یہ علامات جو اللہ نے بتائی ہیں، خوف زدہ رہنا، بے چین رہنا، پریشان رہنا، وہ سب ان کے تذکرے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تطمئن القلوب، حیات طیبہ، مزیدار زندگی، نفس المطمئنہ، مطمئن دل، سبحان اللہ، اطمینان، خوبصورت حیات طیبہ، تطمئن القلوب، مطمئن قلب، یہ اللہ کہہ رہا، اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے عزیزو، نسخہ صحیح استعمال کیجئے، نسخہ صحیح، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، صبر کو اپنی زندگی میں لائیے، اور یہ سوچئے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ سوچئے یہ حالت ہے، اس سے بدتر بھی ہو سکتی تھی، اللہ کا فضل ہے کہ اچھی حالت میں رکھا ہے، اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اور یہ سوچیے زندگی ہے ہی کتنے دن کس نے رہنا ہے، کل کس نے دیکھی ہے، آج کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر مشکل کے بعد آسانی اتنا یقینی ہے، اور وہ آسانی بڑی مزیدار ہوگی۔ بھئی بھوک کے بعد کھانے میں مزہ آتا ہے نا، دن بھر تھکے تب رات کی نیند میٹھی آتی ہے، پیاس شدید ہو پانی میں تب مزہ آتا ہے۔ اور پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ کی خاطر تھکیں گے، اللہ کی خاطر صبر کریں گے، اللہ کی خاطر آزمائش برداشت کریں گے دل و جان سے، پھر دیکھیں جو اللہ مزے دے گا وہ بڑے پائیدار بھی ہوں گے۔ تو ایمان کی روشنی بڑھائیے، اللہ سے تعلق بنائیے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ آنے والے آفتوں کا راستہ روکنے کا طریقہ تجزیے تبصرے نہیں ہے، فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، آنے والے حالات کا راستہ روکنے کا راستہ میرے نبی نے یہ بتایا ہے بالدعاء والتضرع، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر اشک بہائیے، اور دعا کے لیے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اور اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے بوجھ رکھ کر اپنے اللہ سے معافی مانگیے، پھر اللہ رب العزت آنے والی آفتوں کو ٹال دے گا۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، یہ راستہ روکنے کا مصیبتوں کا، یہ راستہ روکنے کا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی طرف متوجہ کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، وطن کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، کچھ گھڑیاں رات کی تنہائی میں نکالیں، رات کی تنہائیوں میں کچھ گھڑیاں نکالیں، جب اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور اللہ پکار رہا ہوتا ہے کوئی اپنی حاجت پوری کرنے والا، ہے کوئی اپنی مشکلات حل کرنے والا، ہے کوئی اپنے مسئلوں کا حل چاہنے والا، جھولی پھیلائے ہم بھر دیں گے۔ وہ اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، پوری قدرت کے ساتھ ہے، وہ بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور میں زبان سے شکوے ہیں، بے چینی کا اظہار ہے، بے سکونی خوف کے تذکرے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پیچس لگے ہو، شور مچا رہا ہو، پیچس، اور اس سے کہا جائے یہ نسخہ استعمال کر لو، نسخہ استعمال نہیں کرنا، پھر شور کر رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ لگتا ہے اس کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہے۔ اگر تمہیں پیچس سے اتنی تکلیف ہے تو نسخہ استعمال کرو، نہیں کر رہے، شور مچا رہے ہو، کہا ہے عقل نہیں ہے۔ حالات سے اتنی گھبراہٹ ہے، اللہ کہہ رہا آؤ نسخہ استعمال کر لو، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، حالات بدل دیں گے۔ پوری قوم کے نہیں بدلے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کے ضرور بدل دے گا، اس کی زندگی میں سکون ضرور آ جائے گا۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. مولا گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے اللہ زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما. مولا کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. مولا رزق حلال واسع نصیب فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما، اولادوں کی فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما. مولا جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کے لیے اس فریضے سبق دوشی کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما. اے اللہ ان بچیوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما. مولا جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو آباد فرما. محبت و الفتوں کا ماحول کو گھروں میں پیدا فرما. اے اللہ نفرتوں کو، انتشار کو ختم فرما. اے اللہ دلوں کے ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما. اے اللہ محبتوں کو عام فرما. مولا ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. اے اللہ بے حیائی، فحاشی اور جانی کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. مولا جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے متعلقین بیمار ہیں، مولا سب کی حاجات بھی جانتا ہے، ان کے بیماروں سے بھی واقف ہے. اے مولا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. تمام بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہر قسم کی نعمتوں سے، محرومی سے محفوظ فرما. مولا عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ صحت کے بعد موذی بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی موتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. مولا ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے استحکام نصیب فرما. مولا اس ملک کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ یہاں جو دین دشمن دشمن ہے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جو مسلمانوں کو دین سے، اہل علم سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے، مولا مسلمانوں کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ان بے دینوں کے بے دینی سے محفوظ فرما، ان فتنہ برداروں کی فتنہ بازی سے محفوظ فرما. اے اللہ جو تیرے محبوب ہیں ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، جو تیرے مقبول ہیں ہمیں ان کی صحبت نصیب فرما. مولا جو تیرے ہاں عظیم ہیں ہمیں ان کی عظمت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سب کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. مولا جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما دے. مولا جو ہمارے لیے بہتر ہے ہم مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما دے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں ان تمام شرور سے پناہ نصیب فرما. جتنے خیریں مانگی ہیں مولا ہم سب کو وہ خیریں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.